السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، ہم آج فغار عشقم ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ چلیے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ آفرین بیگم اور زارا کچن میں سرونٹس کو سویٹس اور باقی سب سرو کرنے کے بارے میں وہ کمرے میں آ کر دروازے کو سختی سے بند کرتی ہوئی وارڈروب کو کھول کر وائٹ سمپل سا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو موتیوں کی طرح گرے تھے۔ چینج کر کے اس نے اپنا چہرہ مرر میں دیکھا تھا۔ کاجل پھیل چکا تھا۔ وہ بیسن سے ان کے چہرے کو رگڑتے ہوئے دھونے لگی۔ نمکین پانی کے قطرے ابھی تک اس کی آنکھوں سے برس رہے تھے۔ چہرے کو نفرت سے رگڑتے ہوئے ٹاول چہرے پر سختی سے رگڑ کر چہرہ سرخ کر چکی تھی۔ آنکھیں مسلسل رونے کے باعث سرخ پڑی تھی۔ ماریا کے کہے گئے الفاظ ابھی تک اس کے سماعت سے بار بار ٹکرا کر اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ لمبا سانس ہوا کے سپورٹ کرتے ہوئے کمرے میں گئی اور لمبے بالوں کو کیچر میں قید کیا۔ وائٹ دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے وہ بیک ڈور سے لاؤنج کی جانب آئی تھی جہاں ایک ٹیبل اور صوفے رکھے گئے تھے، ساتھ ہی پول کا شفاف پانی روشنی میں ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ پول کے کنارے پر بیٹھی تھی، پیروں کو پول میں ڈالا تھا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے بے سکون جسم میں ٹھنڈک کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ بے تاب نظروں سے کاظمی مینشن کو دیکھنے لگی۔ یہاں سب کچھ تھا مگر ایک اس کی کمی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، جیسے وہ چھوڑ آئی تھی۔ یہ لڑکی یہاں بھی ہے؟ ہمنا کی آواز پر وہ چونکی، پیروں کو پول سے نکالتے ہوئے وہ اٹھی، لیکن اب اپنی اوقات میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے سمپل وائٹ سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افشاں نے طنز کیا۔ عشیق نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ دراصل یہ ہماری میڈ ہے، یہاں کام کرتی ہے، ہماری ملازمہ کی بیٹی ہے۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے آ کر گفتگو میں ان کی حصہ لیا۔ افشاں اور ہمنا نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارے، تعلیب چاہ کر کہکا لگایا۔ عشیق نے سرد نظروں سے ماریا کو دیکھا جو اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہم کچھ بول نہیں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ ہمیں کسی کے سامنے بھی بے عزت کریں۔ عشیق نے بھنویں سکیڑی تھی، اس کے لہجے میں کچھ نہیں تھا، نہ دھمکی، نہ غرور، نہ بدتمیزی، وہ تو خالی لہجہ تھا، جیسے اس کی روح خالی ہو گئی تھی۔ تم خود کو بہت حسین سمجھتی ہو، یہ تمہاری سفید چمڑی اور سبز آنکھیں کسی کو اٹریکٹیو نہیں لگتی، سمجھے تم؟ سب تم پر ترس کھاتے ہیں، اس لیے تم اس گھر میں پڑی ہو۔ گائز چلو چلتے ہیں، ہمارا دماغ پھر سے خراب ہو جائے گا ورنہ اس لڑکی کی وجہ سے۔ ہمنا اور افشاں طنزیہ نظروں سے عشیق کو دیکھتے ہوئے آگے چلی گئی تھی۔ ماریا جاتے جاتے رکی تھی اور اس کے چہرے کو ہاتھ سے جکڑا تھا۔ بدصورت لڑکی، اسے پیچھے کو دھکیلتی ہوئی وہ زہر کن لہجے میں بولی، جبکہ عشیق اسے دھکے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ ہی ماریا نے اسے سنبھلنے کا موقع دیا تھا۔ سیدھی پول میں گری تھی۔ ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود پانی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے لمبے بال کیچر سے نکل کر پانی میں لہرا گئے۔ ماریا پیچھے ہوتی گئی اور کوئی سٹوری پر رک کر اس کا تماشا ملاحظہ کرنے لگی۔ وہ سنجیدگی سے فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا جب پانی میں کچھ ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اس وقت صرف اس کے بال ہی نظر آ رہے تھے، وہ مکمل پانی میں ڈوب چکی تھی۔ وہ فون کو پاکٹ میں رکھتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ پول کے قریب آیا تھا۔ جب اسے پانی کی گہرائی میں کوئی عکس نظر آیا تھا، وہ بغیر ظاہر کیے کوٹ پول کے کنارے پر پھینک کر پانی میں کودا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پانی کی گہرائی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس تک پہنچ کر اس نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے مضبوط بازو میں تھاما تھا۔ اس کے چہرے پر اس کے لمبے بال لہرا رہے تھے۔ اسے تھام کر وہ پول کو کنارہ تک لایا تھا اور دور کھڑی ماریا جلدی سے مٹھیاں بھینچ کر ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے پول کے کنارے پر سلاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اس کی نبض ٹٹولی تھی۔ اس کی نبض بالکل مدھم چل رہی تھی۔ ماریا دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ ایک سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر چپکے بالوں کو پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہاتھ اس کے چہرے پر ہی جم کر رہ گیا تھا۔ ماریا نے حیرانی سے اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ اس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات اچانک ہی فکرمندی کے عجب تاثرات میں ڈھلے تھے۔ اس کی ناک کے قریب ہاتھ لے جا کر اس کی سانسیں دیکھیں جو دھیرے دھیرے ڈوب رہی تھی۔ ماریا حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر اضطراب تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گیٹ اپ عشیق، اس کے گیلے چہرے کو ایک ہاتھ سے تھپتھپاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھام کر اوپر اٹھایا تھا اور لہجے میں دنیا جہان کی فکر سموئے بولا تھا مگر سب بے سود تھا۔
اس کا سر دوبارہ نیچے رکھتے ہوئے اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تھا۔ اس کے منہ سے پانی نکلا تھا۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالا تھا۔ اب کی بار پانی بہت کم نکلا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی جو دھیرے سے ڈوب رہی تھی۔ بغیر ایک پل کی دیر کیے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ماریا نے نفرت سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے دیکھ کر رخ بدلا تھا۔ اس پر جھکتا وہ اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھوں کو وا کیا تھا۔ سب دھندلا نظر آیا تھا۔ شاویر کی جان میں جان آئی تھی۔ اس پر سے اٹھتے ہوئے اسے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا جو دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تھی، مگر اب وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی۔ ماریا نے نفرت سے اسے دیکھا، مگر پھر چہرے پر فکر مندی کے تاثرات آباد کر گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ پول میں کیسے گری؟ الٹا اس نے شاویر سے سوال کیا، جس پر اس نے اسپاٹ نظروں سے ماریا کو دیکھا اور اپنا بلیک کوٹ اٹھایا تھا۔ نظر اس کے بھیگے وجود پر پڑی تھی۔ باریک لباس میں اس کے بھیگے سراپے پر وہ بے حد سنجیدہ ہوا۔ میں لے جاتی ہوں، اس کا کمرہ پاس میں ہی ہے، آپ نیچے اتار دیں۔ وہ جلدی سے آگے ہوتی ہوئی بولی، مگر وہ بغیر اس کی بات سنے اسے اٹھائے بیک ڈور سے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ کیونکہ فنکشن چل رہا تھا، سب اس وقت ہال میں موجود تھے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے پیر سے دروازہ بند کیا تھا اور اسے ایک بار پھر اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ وہ اب تک اس کے مضبوط بازو میں جھول رہی تھی۔ اس کے سردی سے سفید پڑتے لب بے ساختہ تھر تھرا رہے تھے، یہاں تک کہ سردی کے باعث وہ مکمل ہی کانپ رہی تھی۔ وہ خود بھی بھیگ چکا تھا، مگر اسے اپنی پرواہ کہاں تھی۔ اسے یوں ہی تھامے وہ واش روم کا دروازہ پیر سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اسے شاویر کے نیچے کھڑا کیا۔ وہ سہارا نہ پاتے وہ اس کے سینے پر سر گرا گئی۔ اس نے سنجیدگی سے لب بھینچ کر اسے تھاما تھا۔ شاویر روم کا دروازہ پیر سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ وہ سہارا نہ پاتے ہوئے اس کے سینے پر سر گرا گئی۔ اس نے سنجیدگی سے لب بھینچ کر اسے تھاما۔ شاور آن کرتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ ایک بار تھپ تھپایا۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، مسلسل کانپ رہی تھی۔ گرم پانی کی بوندوں نے دونوں کو سکون بخشا۔ وہ اسے سینے میں بھینچے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر گیا اور وہ سکون سے لمبی سانسیں لینے لگی اور جسم کی کپکپاہٹ میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں وا کرتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیا۔ پلکوں پر پانی کی بوندوں نے اس کا منظر دھندلا کر دیا۔ وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کے پرفیوم کی محسوس مہک جب اس کی سماعت میں پڑی، وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسے اپنے بے حد قریب دیکھتے اس کی سانسیں دوبارہ اٹکی تھی۔ خوف اس کے روم روم میں دوڑ گیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ ٹھنڈی دیوار سے پشت لگائے اس نے جھرجھری لی۔ اس نے بے حد اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور ایک قدم بڑھا کر اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کر فرار ہونے کے تمام راستے بند کیے۔ لرزتے لبوں نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے سختی سے اس کے نازک سے کندھے کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر رکی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا اسے اپنے قریب دیکھ کر۔ وہ اپنی موت کا بننے والا سبب اپنی آنکھوں سے بے حد قریب سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لرزتے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی بولتی بند کر کے اس نے کرہت نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اسے بے حد قریب ہوا۔ شاور کے پانی کی بوندیں ابھی تک ان پر گر رہی تھیں۔ عشیق کی بھیگی سیاہ پلکوں نے جھرجھری لی۔ اسے قریب ہوتے دیکھ کر وہ آج اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ ماریا ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں انگلیاں چٹانے کے ساتھ ساتھ کمرے کے چکر لگانے میں مصروف تھی۔ او گاڈ! اس نے اس منحوس کو بچا لیا۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھا میں وہاں کیا کر رہی تھی تو میں کیا بولوں گی؟ اگر ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہاں گئی تھی تم؟ قصہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ قصہ بیگم کو دیکھ کر جلدی سے ان کی جانب لپکی اور انہیں گلے لگا کر رونے لگی۔ ماما، میں نے عشیق کو پول میں دھکا دیا لیکن ویر نے اسے بچا لیا۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح منمنائی۔ شاید قصہ بیگم کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا، جو اپنی غلطی پر نہیں اسے کے بچ جانے پر آنسو بہا رہی تھی۔ قصہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اور انہوں نے مجھے بھی وہاں دیکھ لیا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا اسے میں نے دھکا دیا تھا تو
ماریا نے آنسو صاف کر کے جلدی سے ہڑبڑاہٹ کے ساتھ پوچھا، تم چپ رہنا، اگر کسی نے تم سے سوال کیا تو میں جواب دے دوں گی، لیکن آج کے بعد مجھ سے پوچھے بغیر ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ یہ لڑکی بہت چلاک ہے، دھیرے دھیرے سب کے ٹینشن اور ہمدردی سمیٹ رہی ہے۔ اگر تمہارے ڈیڈ کو بھڑک بھی لگے کہ تم نے ایسی حرکت کیا، وہ ہمیں گھر سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ اس لڑکی کو یہاں میں رہنے نہیں دوں گی، تم بس صبر کرو۔ اس کے سر کو پیار سے سہلاتے ہوئے قصہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دراز سے ایک فائل جو زبیر نے اسے دی تھی نکالتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا اور سائڈ پر بیٹھے ہوئے فائل کو کھولا تھا۔ یہ عشیق کا بایو ڈاٹا تھا، جسے لینے کے لیے ویر نے ہی ریحان کو چلڈرن ہاؤس بھیجا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مارا گیا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو اس قدر تیزی سے دھڑکا تھا جب وہ اسے پہلی بار ملی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھا تھا، کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے اپنا لیپ ٹاپ نکالا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلی تھیں۔ اس کا یہ عمل بھی دل دھڑکانے والا تھا۔ بے سنجیدہ اسپاٹ چہرہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر فکس تھا، اس کی نیلی آنکھوں پر لگے گلاسز نے اس کی کشش بے حد اضافہ کیا ہوا تھا۔ اس کی امانت کی انگلی میں ایک باریک بلیک راؤنڈ رنگ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ گھر کی فوٹیج چیک کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا عشیق اتنی بھی نادان نہیں تھی جو خود پول میں کود جاتی اور وہاں ماریا کی موجودگی اس کے خدشات کو ہوا دے رہی تھی۔ اور ڈائریکٹ گھر کے CCTV فوٹیج چیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس پر خدشات اٹھتے، اس لیے اس نے کیمرہ سسٹم کریک کیا۔ یہ اس کے لیے کون سی نئی بات تھی؟ ایک ایک فوٹیج اس کے لیپ ٹاپ میں فولڈرز کی صورت میں واضح ہوئی۔ اس کے حسین کٹاؤدار لبوں پر ایک پرکشش مغرورانہ مسکراہٹ نے رقص کیا تھا، جس سے اس کے لیفٹ گال ڈمپل واضح ہوا۔ اب جو کام باقی تھا وہ فوٹیج چیک کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ عشیق نے ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے سب کو سلام کیا اور اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ وعلیکم السلام بچے، کل آپ کہاں چلی گئی تھی فنکشن کے دوران؟ آفرین بیگم کے ماریا بیگم نے قصہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہماری طبیعت ناساز تھی، سر درد ہو رہا تھا، اس لیے ہم اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نظر جھکائے صاف جھوٹ بولتی ہوئی اس نے گلاس میں جوس ڈالا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اب بہتر ہے۔ زارا کے سوال پر اس نے مسکرا کر کہا۔ زارا بھی مسکرائی۔ عشیق نے ایک نظر سہیل صاحب کے قریب رکھی خالی چیئر پر ڈالی۔ شاہ کہاں ہے؟ سہیل طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی ناشتہ بھجوا دو اسے کمرے میں ہی۔ نہیں دادا صحیح، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ ماریا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ عشیق نے فوراً نظر اپنی پلیٹ پر ٹکائی تھی۔ شہنشاہ صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ عشیق نے لب کھینچتے ہوئے فورک پر گرفت مضبوط کی تھی۔ کل رات کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے لہرائے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھری۔ سہیل صاحب ناشتہ کر کے اپنا ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے اٹھے۔ عشیق کی حیرت تب بڑھی جب وہ اس کے قریب والی چیئر کو، جس پر سے سہیل صاحب اٹھے تھے، کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھا تھا۔ عشیق نے ڈرتے ہوئے اپنی چیئر کو تھوڑا دور کیا تھا۔ وہ بے ساختہ نچلا ہونٹ دباتے ہوئے ہنسی روک پایا تھا۔ ماریا نے فورک کو پٹکنے کے انداز میں پلیٹ پر رکھا، جس پر زنیرہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ آفرین بیگم اور قصہ بیگم نے بھی۔ سوری، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر بیڈ پر جیب لگانے لگی۔ ماریا بیٹا، آپ کہاں تھی فنکشن کے دوران؟ آفرین بیگم کے سوال پر قصہ بیگم نے ان کی جانب بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ عشیق نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ماریا میرے ساتھ تھی آفرین۔ قصہ بیگم کو دیکھتے ہوئے آفرین بیگم نے جواب میں سر ہاں میں ہلایا۔ عشیق نے اداس سی نظر قصہ بیگم پر ڈالی جو اپنی بیٹی کے لیے صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ ویر ناشتہ کر لو، پھر کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں۔ جی بہتر انکل۔ آغا صاحب مسکراتے ہوئے اٹھے۔ عشیق کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ مسکرائی اور بھی شہنشاہ صاحب کے ہمراہ چلے گئے۔ عشیق نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھ گئی۔ آپ آج گھر پر رہیں گے؟ ماریا کے سوال پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ کوڈ سیکھنے تھے، ڈیڈ بتا رہے تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھا پائے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماریا نے افسردگی سے قصہ بیگم کو دیکھا، پھر اس کی نظر اس کے گولڈن اسمارٹ فون پر پڑی۔ ماریا نے آفرین بیگم کی جانب دیکھا جو برتن سمیٹ کر جا چکی تھی۔ سب ڈائننگ ہال سے جا چکے تھے۔ وہ جلدی سے اس کا فون اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بھاگی تھی، اسے بات کرنے کا بہانہ جو چاہیے تھا اس سے۔ ماریا نے اس کے روم کے دروازے پر نوک کیا۔ اس نے سنجیدگی سے بس کم آن کہا تھا۔ ماریا جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے دل میں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔
आप अपना फ़ोन टेबल पर ही भूल गए थे, इसलिए मैं देने आई थी। वो फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए मुस्कुराई थी। उसके लबों पर एक मगरूराना मुस्कुराहट ने रक्स किया था। वो पैंट की पॉकेट में कुछ डालते हुए उसकी जानिब बढ़ा था। मारिया का दिल तेज़ी से धड़का था। उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए उसने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। मारिया तो उसकी टेंशन पाकर ही उसे से छूने को तैयार थी। और कुछ? हाय मेरा दिल ले उड़े हो तुम, मैं क्या करूं? वो दिल में कहते हुए मुस्कुराई थी। अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी वो। मैं आप जा सकती हैं, उसने कुछ सोचकर कहा। आप प्लीज़ मुझे बस 1 घंटा दे दें, मुझे कोड समझा दें प्लीज़। उसका हाथ पकड़ती वो इल्तिजाई लहजे में बोली। अशीक को पूल में गिराने की वजह जान सकता हूँ। मैंने किसी को पूल में धक्का नहीं दिया। यही उसकी बर्दाश्त की इंतहा थी। उसके गर्दन को सख्ती से पकड़ते हुए उसने दीवार से उसे लगाया था और पॉकेट से लाइटर निकालकर चिल्लाया था। मारिया को ठंडे पसीने छूटे थे। ये आप क्या कर रहे हैं? झूठ से सख्त नफरत है मुझे, साफ साफ बताओ क्यों गिराया उसे पूल में? मैंने किसी को नहीं गिराया। फ़ाइन, ऐसे नहीं बताओगी। लाइटर उसके चेहरे के करीब करते हुए वो कहर बरसाती नज़रों से उसे देखने लगा। मैंने धक्का दिया था इसे, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली। उसने लाइटर पीछे गिराया। जाओ और माफ़ी मांगो उससे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं अंकल को सब बता दूंगा, उसके बाद वो जो करेंगे। नहीं डैड को कुछ मत बताना प्लीज़, मैं सॉरी करूँगी उससे। कल दोपहर तक का टाइम है तुम्हारे पास उससे माफ़ी मांगने के लिए। वो गर्दन थामे लंबे लंबे सांस लेने लगी उसे खौफजदा नज़रों से देखकर। वो वहाँ से भागी थी, आंखों में ढेरों आंसू लिए। ऐसे बंद करें मरजान, मुझे ठंडक लग रही है, ज़ारा ने ब्लैंकेट से मुंह निकाल कर कहा। वो जो बेड के दूसरी साइड पर बैठा लैपटॉप चला रहा था उसे देखकर मुस्कुराया। वो तो सोच रहा था वो सो गई है, लेकिन मुझे तो गर्मी हो रही है। उफ कितनी गर्मी है यहाँ। वो लंबा सांस लेते हुए मुस्कुरा कर बोला। ज़ारा ने आंखें सेड़ कर उसे घूरा था, फिर नज़र उसके पास पड़े AC के रिमोट पर पड़ी। मरजान ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। वो रिमोट की तरफ लपकी, मगर मरजान ने जल्दी से रिमोट उठा लिया था। मरजान, मुझे ठंड लग रही है, रिमोट दे। किसी जंगली बिल्ली की तरह वो उस पर चिपटी। वो लैपटॉप साइड पर रखते हुए जल्दी से रिमोट अपने पुश से लगा लिया और दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़ते हुए उसे खुद पर गिराया। उसके इरादे भांपते हुए वह जल्दी से पीछे हुई। जब उसने दूसरे हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए उसे कब्जे में लिया। मरजान छोड़े, मुझे नींद आ रही है। उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई वो उकता कर बोली। कुछ ज़्यादा नखरे नहीं करने लगी आप मिसेस? उसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ते हुए उसकी कमर से लगाए, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों के लिट को कान के पीछे अड़सते हुए मायने हिस्से से बोला। रिमोट चाहिए? ओके दे दूँगा, पहले मुझे किस करें यहाँ पर। वो गाल पर उंगली रखते हुए बोला। आप ऐसे बच कर नहीं जा सकती, मेरी बात माने, जो कहा है वो करें और रिमोट लें मुझसे। ठीक है, पहले रिमोट दें। फिर जल्दी से रिमोट पर वो फिर चिपटी। यह चीटिंग है, मरजान ने भनवेस करी। वो कहका लगाते हुए AC बंद कर चुकी थी। मरजान ने मसनूई अफकीर के साथ उसे देखा और फिर लैपटॉप उठाकर संजीदगी से टाइप करने लगा। अच्छा सॉरी, आप तो नाराज़ हो गए। ज़ारा उसे नाराज़ समझकर उसके करीब आकर बैठते हुए कान पकड़कर मरजान की पेशानी पर भल पड़े। सॉरी ना मरजान, बात तो करें। उसके बाजू को पकड़ती हुई वो लाड से बोली। अच्छा ये ले। उसके गाल पर लब रखते हुए वो जल्दी से पीछे होती हुई मरजान ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसे अपने करीब करते हुए सीने में भींचा। मेरी ज़ारो कितनी मासूम है ना। उसके बालों पर लब रखते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। आधी रात का वक्त था जब उसकी आंख खुली। खिड़की के सामने खड़ा साया देख उसकी जान निकली। वो ब्लैंकेट मुट्ठी में भींचे कांपते हुए उसकी जानिब देखने लगी। वो साया अब उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। देखो, अगर तुम भूत हो ना, मुझसे दूर रहो, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। वो बेड क्राउन से टेक लगाते हुए बोली। शीरी, वो कांपते हुए हाथों के साथ ब्लैंकेट खुद से हटाती हुई बेड से उतरते हुए चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, मगर वो खिड़की से आने से पहले दरवाज़ा बाहर से लॉक करके आया था। ये खुल क्यों नहीं रहा? कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे के हैंडल को मरोड़ते हुए गड़बड़ा कर कहा और फिर पीछे देखा। वो साया उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। शेरी बचाओ, वो बुझी बुझी आवाज़ में खुद को समेटती हुई दरवाजे से लगती बोली थी। जब उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी जानिब खींचा था, इससे पहले वो चीखती उसके लबों पर अपनी मजबूत हथेली रखते हुए उसकी चीख का गला घोंट चुका था। ये खुल क्यों नहीं रहा? अल्लाह पाक प्लीज़ हमारी मदद करें। कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे के हैंडल को मरोड़ते हुए कहा। शेरी सर को झुटक कर वो मुसलसल चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे हटाने की सही में उसने उसके हाथ पर नाखून से हराशें डाली। अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया, अगर वो भूत था तो वो उसे छू कैसे रही थी? कौन? आपका शोहर। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसने उसके कंधे पर ठोड़ी रखी थी। शाह, क्यों छोड़ कर गई मुझे?
अचानक ही सख्ती से उसके कंधे को थामे उसका चेहरा हाथों में लेते हुए उसने जुनूनी लहजे में कहा। अशीक खौफ से उछली, उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। जानती हो कितना तड़पा मैं तुम्हारे लिए, तुम लड़कियां खुद को बहुत हसास समझती हो, छोटी छोटी बात पर रो कर दिल हल्का कर लेती हो। हम क्या करें बोलो? पूरी पूरी रात में बाहर भटकता रहा कि शायद कहीं पर मिल जाओ। ये एक हफ्ता कैसे गुजारा जानती हो तुम? तुम्हें एहसास है मेरा? बोलो, जवाब दो मुझे अशीक, मुझे जवाब चाहिए। उसके कंधों को सख्ती से झंझोड़ कर वो करख्त लहजे में बोला। अशीक का दिल तेज़ी से धड़का। उसने डरते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच कर उसी के सीने में ही मुँह छुपाया। वो रोती चली गई। एक बार भी मेरी बात जानने की कोशिश की। वो शख्स कातिल था, ना जाने कितने ही मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाला खूनी था, जिसके जिसकी सज़ा मैंने उसे दी। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक़ नहीं जिनके दिल में इंसानों के लिए ही एहसास नहीं। और कोई खूनी नहीं हूँ मैं, अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ ये सब। इन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था, है और रहेगा। और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा वही करूँगा। मैं ऐसे हज़ार मोहब्बतें अपने वतन पर निछावर कर सकता हूँ। मेरी तो जान तक कुर्बान है मेरे मुल्क पर। अगर अब भी तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तुम्हें इस दिल में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। काश तुम मुझे ना मिली होती, काश तुमसे मोहब्बत ना हुई होती, काश मैं इतना बेबस ना होता, काश मैं इश्क में यूँ दर बदर तुम्हें ढूंढते हुए ना भटक रहा होता। उसे सख्ती से छोड़ते हुए वो पीछे हटकर बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला। मुझे मार देती, मगर खुद की जान लेने की कोशिश की तुमने। क्यों? कैसे सोच लिया तुमने मैं तुम्हारे बगैर जी लूँगा? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेबस हूँ। मुझे उसी वक्त मार देती ना, फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत ना होती। तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की है। अशीक ने हाथ को गाल पर रगड़ कर आंसू साफ करते हुए उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया, मगर वो उससे 2 कदम पीछे हट चुका था। उसने पिस्टल निकाला। अशीक ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा था। वो डर गई थी, शायद वो उसे खुद पर गोली चलाने की सज़ा देना चाहता था, मगर उसने पिस्टल अपने सीने के मुकाम पर रखा। अशीक की टांगें लड़खड़ा गई। नफ़रत करती हो ना मुझसे? मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ। ट्रैगर पर उंगली रखते हुए उसने स्पॉट लहजे में कहा था और गोली चलाई थी। अशीक कानों पर हाथ रखते हुए चीख उठी थी। उसका पूरा जिस्म वजूद पसीने में शराबूर था। दुपट्टे के पल्लू से अपना पसीना से चेहरा साफ किया। जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। कमरे में भला का सन्नाटा। वो जल्दी से शूज़ पैरों में डालकर उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गई। उसका रुख उसी के कमरे की तरफ था। मामा चले डैड के पास और उनसे कहे शाहवीर और हमारा निकाह करवाएं। कसा बेगम ने हैरत से उसे देखा, जो अचानक ही कमरे में बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वक्त देखा है तुमने क्या हो रहा है? कसा बेगम ने उसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहा। मैं अपनी जान ले लूँगी। वो कहीं से चाकू भी उठा लाई। उसने कलाई पर रख कर चीख कर कहा। कसा बेगम ने जल्दी से बेड से उतरते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसे चाकू छीनने लगी, मगर वो पीछे हट गई। अभी जाए बाबा के पास, उनसे कहें मारिया और शावीर का निकाह करवाएं इसी हफ्ते नजम और निशाल के साथ। वो कलाई पर चाकू का दबाव डालते हुए बोली। अपनी माँ को किस बात की सज़ा दे रही हो? पागल हो गई हो तुम? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? बताओ हुआ क्या है?